وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ کشمکش میں ناکامی اور کامیابی پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے تن من کو دین خداوندی کی سربلندی کے لیے کیسے قربان کرے۔ انہیں ہلکی سی امید ہوتی ہے کہ شاید تن میں لگی ہوئی آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندر اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ وہ حالات کی ناسازگاری سے نادانستہ بے خبری اور لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے ران عظیمت پر چلتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان اور مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص ران رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح ران عظیمت پر چلنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت امام حسین نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی ابن ابی طالب کا خون گردش کر رہا تھا اور ابن سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی تھی۔ محبون خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تھا، اور اب خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ اسی لیے ران عظیمت پر اس دور میں عمل کرنا یا پھیکو شایان تھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ران رخصت پر عمل بھی اگرچہ ران حق ہے، اس راہ کو اپنانے والوں کو متون کرنا درست نہیں کہ یہ حق انہیں شریعت نے دیا، لیکن ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا راستہ اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل محبت اور عشاق ان لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں جو ران حق پر اپنی گردنیں کٹواتے ہیں۔ وہ قیامت تک کے لیے ایک اسوہ ہدایت دے جاتے ہیں۔ اہائی دین کے قافلوں کے سفر کو ایک ایسی شاہراہ تعمیر کر کے دے دی جاتی ہے جس پر ہر راہ گزر سہولت سے منزل تک پہنچ جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے مقام کو ظاہری حالات کی ناسازی کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا، وہ نہ تو دین کی روح سے واقف ہیں نہ شرع اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کی نشت انسانیہ کے لیے کیوں کر جان قربان کر دی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا مسنن خلافت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اگر امام حسین دان کارزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ نہ دیتے تو آج اسلام کی جو متا جمہوری قدروں کی آزادی، اظہار نجا و حشمت اور نفاذ شریعت کی مسلسل جد و جہد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کے خون کے قطرات اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی مرہون منت ہے، جس نے ران رخصت کو چھوڑ کر ران عظیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدل گیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ ران رخصت پہ چلنے والے ہزاروں کی موجودگی کے باوجود آج بھی دنیا جب بطور نمونہ کسی کا نام لیتی ہے تو وہ حسین ابن علی کا ہی نام لیتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان ہماری نسلیں تا قیامت۔ اس سفر میں حضرت امام حسین کے 3 صاحبزادے اب کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسست جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، حضرت شہر بانو کی بطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھے اور وہ بیمار تھے۔ اب کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، ان کی عمر 18 سال تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کی تیسرے صاحبزادے علی اصغر تھے، ان کی والدہ قبیلہ بنی نقضہ علیہ السلام سے تھیں، یہ شیر خیر بچے تھے۔ اب کی ایک صاحبزادی حضرت سکیہ بھی اب کے ساتھ تھیں، جن کی نسبت حضرت قاسم سے ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت امام حسین کی 2 بیویاں ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ۔ حضرت امام حسن کی 4 نوجوان صاحبزادے بھی ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت حضرت ابو بکر۔ حضرت علی کے 5 فرزند بھی امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور سب نے شہادت پائی۔ حضرت عباس بن حضرت عثمان بن علی،
حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن ال، حضرت جعفر بن ال۔ حضرت کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم اور ان کے 2 صاحبزادے امام عالی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے بھی کربلا میں امام عالی مقام کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے، حضرت محمد، حضرت اون۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہی اور ان کی والدہ کا نام میم زیب ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی حقیقی بہن ہے، اور یہ دونوں امام عالی مقام کے بھانجے ہیں۔ صاحب زدگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین، عمر بن حسن، محمد بن عمر بن ال اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے۔ حضرت امام حسین مکہ معظمہ سے 8 ذی الحجہ کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اب روانہ ہونے لگے تو اب کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ اب کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین کے سامنے ان کے والد گرام کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ معظمہ کا تقدس ایک شخص کے سبب پامال ہوگا، اور اس ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لے، اس طرح میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ امام عالی مقام توکل بر خدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفا کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے، آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاہم قضائی علاؤ آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا، اور بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضائی علاؤ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے پر وہی ہمارا مددگار ہے۔ اور اگر قضائی علاؤ ہماری امید کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالح ہو اور وہ متقی ہو تو اس کی شکایت نہیں کرتے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے اپنی سواری کو چلایا اور سلام کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ فرزوق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسین آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اونو محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے نام پر اب سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی اب واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر اپنی اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ اب سفر میں عجلت نہ کریں۔ اس خط کے پیچھے میں خدا رہا۔ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے بچوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر کے خود امن مکہ عمرو بن سعید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ حضرت امام حسین کو ایک خط بھیج دیں جس میں انہیں امان دینے اور نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہو، اور خط میں انہیں واپس آنے کی درخواست کی گئی ہو۔ ممکن ہے اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ لیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو لکھنا چاہا عمرو بن سعید کی طرف سے لکھا، اور اس پر اس نے مہر ثبت کر دی۔ اپنے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمرو بن سعید نے کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین سے جا ملے اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اپنے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جس کو میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔